صدیوں پرانی بات ہے، ملک یمن پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ رحم دل اور انصاف پسند تھا، اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا، پڑوسی ملکوں سے اچھے تعلقات تھے، وہ جنگ و جدل سے بھی پرہیز کرتا تھا۔ بادشاہ کی طرح شہزادے بھی رعایا کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ایک دن مالکہ کا ہیرے جواہرات اور قیمتی موتیوں والا ہار گم ہو گیا۔ محل کے داروغے نے بھی بہت کوشش کی ہار مل جائے، مگر ہار نہ ملا۔ اس نے انعام کا اعلان بھی کیا، مگر کسی نے بھی اتنا قیمتی ہار واپس نہ کیا۔ آخر کار معاملہ بادشاہ تک پہنچا۔ اس نے دربار میں اعلان کیا کہ ہمیں اپنے نوکروں خدمتگاروں پر بھروسہ ہے، مگر افسوس ان میں سے کسی نے نمک حرامی کی ہے اور ہار واپس کرنے پر تیار نہیں۔ کوئی ایسا ذہین آدمی چاہیے جو ہمیں ہار ڈھونڈ کر دے، ہم اسے مالا مال کر دیں گے۔ بہت سے لوگ آئے، انہوں نے نوکروں خادموں سے پوچھ گچھ کی، مگر کوئی بھی ہار واپس کرنے پر تیار نہ ہوا۔ ایک دن دربار لگا ہوا تھا، ایک آدمی ایک گدا پکڑے دربار میں آیا۔ بادشاہ سلامت، یہ جادوئی گدا ہے، یہ آپ کا ہار ڈھونڈ کر دے گا۔ ابو ذر نے کہا، مگر کیسے؟ بادشاہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہ ایسے بادشاہ سلامت، سب نوکر خادم خادمائن باری باری اس کی دم کو ہاتھ لگائیں گی، جو ہی ہار چرانے والا ہاتھ لگائے گا یہ ڈینچوں ڈینچوں کرنے لگے گا۔ سارے درباری حیران ہو گئے، انہوں نے کہا ہمیں ہار سے غرض ہے۔ ابو ذر نے 2 خیمے لگانے کا کہا، ایک خیمے میں گدا باندھ دیا اور دوسرے خیمے میں بادشاہ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب سب نوکروں خادموں کو حکم دیا کہ وہ گدے کی دم کو ہاتھ لگانے کے بعد اس خیمے سے ہوتے ہوئے باہر کو جائے۔ سب باری باری گدے والے خیمے سے ہوتے ہوئے گدے کی دم کو ہاتھ لگاتے دوسرے خیمے میں داخل ہوتے گئے۔ ابو ذر سلام کے بہانے ان کے ہاتھوں کو سونگھتا اور باہر جانے کی اجازت دیتا۔ نوکر خادم آتے گئے اور ان کے ہاتھ سونگھتے انہیں باہر جانے کی اجازت دیتا جا رہا تھا کہ اچانک ایک خادم کو پکڑا اور بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کا چور ہے، اس نے مالکہ صاحبہ کا ہار چرایا ہے۔ جب بادشاہ نے اس کی طرف دیکھا، وہ بادشاہ کے قدموں میں گر پڑا۔ بادشاہ سلامت، مجھے معاف کر دے، میں لالچ میں پڑ گیا تھا، میں ابھی ہار واپس کرتا ہوں۔ بادشاہ نے اسے ہار لانے کا حکم دیا اور ابو ذر سے پوچھا، تم نے بڑی آسانی سے چور پکڑ لیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا گدے نے تیری مدد کی؟ ابو ذر نے مسکراتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، میرے گدے میں کوئی کوالٹی نہیں، گدا تو گدا ہوتا ہے۔ میں نے اس کی دم پر تیز خوشبو لگائی تھی اور مشہور کیا تھا کہ چور دم کو ہاتھ لگائے گا وہ بولنے لگے گا۔ باقی سب نے گدے کی دم کو ہاتھ لگایا، چونکہ یہ چور تھا اس نے ہاتھ نہیں لگایا، نہ اس کے ہاتھ پر خوشبو لگی، پس میں نے پہچان لیا یہی چور ہے۔ اتنے میں وہ نوکر ہار لے آیا، اس نے بادشاہ کو دیا۔ بادشاہ نے حسب وعدہ ابو ذر کو ڈھیروں انعام دیا۔